لیسا کو اس جزیرے پہ رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ آج تک لیسا کے علاوہ کسی انسان نے اس جزیرے پہ آنے کی ہمت نہیں کی۔ آج لیسا کو انسانی پاؤں نظر آئے تھے تو لیسا کا دل خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ لیسا نے ان قدموں کے نشانات کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے لیسا آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے قدموں کے نشان بھی بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں سے بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ لیسا چوٹی کی طرف بڑھ رہی تھی کیونکہ قدموں کے نشان چوٹی کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی لیسا چوٹی کے قریب پہنچی قدموں کے نشان غائب ہو گئے۔ لیسا چوٹی پر چڑھنے لگی تاکہ دیکھ سکے کہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ جیسے ہی لیسا نے چوٹی کی دوسری طرف دیکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ 4-5 آدم خور ایک 14-15 سال کے لڑکے کو ڈنڈے اور رسیوں سے باندھ کر لے جا رہے تھے۔ لیسا چوٹی سے سب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ آدم خور اس لڑکے کو کھانا چاہتے تھے۔ ایک طرف لکڑیاں جلائی ہوئی تھیں اور ایک طرف کھانا پکانے کا سامان رکھا ہوا تھا، اور اس 14-15 سال کے لڑکے کو بھی کھانا پکانے والے سامان کے ساتھ ہی باندھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا مسلسل اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور آدم خور خوشی سے ناچ رہے تھے۔ لیسا اس لڑکے کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ آدم خور خوشی سے ناچنے میں مگن تھے۔ اچانک اس لڑکے نے رسیاں توڑوا لی اور چوٹی کی طرف بھاگنے لگا۔ لیسا کو دیکھ کر خوشی بھی بہت ہوئی اور خوف بھی بہت محسوس ہوا۔ اب لیسا اس لڑکے کا انتظار کرنے لگی کہ کسی طرح وہ چوٹی تک پہنچ جائے۔ آدم خور اس لڑکے کا پیچھا کر رہے تھے اور وہ لڑکا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ لیسا ہڑبڑاہٹ میں اپنی گن ڈھونڈنے لگی۔ لیسا نے اپنی گن نکالی اور ان میں سے ایک آدم خور پر گولی چلا دی۔ وہ آدم خور وہیں ڈھیر ہو گیا، لیکن باقی آدم خوروں نے پیچھا کرنا نہیں چھوڑا۔ جب لیسا نے دیکھا کہ یہ آدم خور پیچھے نہیں ہٹ رہے تو لیسا نے ایک اور آدم خور پر گولی چلا دی۔ وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لڑکا اب چوٹی پر چڑھ رہا تھا۔ لیسا بہت خوش ہو گئی کہ شکر ہے اس بچے کی جان بچ گئی۔ اپنے 2 ساتھیوں کی لاش دیکھ کر باقی آدم خور واپس بھاگنے لگے۔ لیسا نے بچے کو کشتی میں سوار کیا اور اس کو واپس اس کے گھر چھوڑنے کے لیے نکل گئی، لیکن یہ معمہ آج بھی حل نہ ہو سکا کہ وہ آدم خور کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے تھے۔